رونق اسٹیج، سادات کرام، علماء کرام، بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمد علی العالمین جميعا وقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومقبول لديه صلاة تبقى تدوم بدوام الملك الحي القيوم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا مولانا محمدا على العالمين جميعا، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ عصر ان الانسان لفی خسر، سبحان اللہ۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باقی خلیل کا گل زیبا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین سید محمد مدنی میاں فرماتے ہیں کہ خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ واہ 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 واہ۔ خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے۔ غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے۔ اور کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے جانے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے جانے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے۔ ہم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عالم تصور میں پوچھا کہ یار غار مصطفیٰ، سانپ نے آپ کو ڈسا تھا، کیا درد ہوا تھا یا نہیں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے مسکرا کر کہا، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے۔ سیدنا بلال حبشی کو جب تپتی ہوئی ریت پر لیٹایا گیا اور کوڑے مارے گئے تو اس وقت ہم نے عالم تصور میں پوچھا، اے بلال کیا تکلیف ہوئی تھی، درد ہوا تھا؟ تو بلال نے مسکرا کر کہا، تم کیا جانو سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے۔ اور میں آخر میں کہوں گا، کربلا کے میدان میں جب امام علی مقام علیہ السلام کی گردن کے اوپر جب خنجر چلایا گیا، اس وقت ہم نے کہا، اے امام کیا تکلیف ہوئی تھی یا نہیں، درد ہوا تھا یا نہیں؟ تو امام نے یہی کہا تھا، تم کیا جانو سزائے الفت سرکار کا مزہ۔ واہ 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 واہ۔ کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا
مزاح کیا ہے، اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں عشق رسول ہوتا ہے، پڑھا کرو دل سے درود اے لوگو، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ اور یہ باواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بڑی ہی خوشی کی بات ہے، اور ہم جتنا بھی اپنی قسمت کے اوپر ناز کریں اتنا کم ہے کہ آج ہم سیدنا سرکار زاہد میاں باوا علیہ رحمت رضوان کے عرس کے پربہار موقع کے اوپر ہم سب کو یہاں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور آپ کے ذوق کو سلام کہ آپ نے اتنی دیر سے یہاں اس ٹھنڈی کے موسم میں بھی عشق کا ثبوت دیا اور فیضان زاہد میاں لوٹنے کے لیے یہاں حاضر ہو گئے۔ واقعی میں حضرات یہ محبتیں بڑی اہم ہے، بڑی قیمتی ہے کہ ان کی محبت ہمیں دنیا اور آخرت میں بہت بہت کام آئے گی۔ مجھ سے پیشتر سید احمد باپو کے صاحبزادے سید زید باپو اور سید محمد فرقان باپو نے تقریر کی۔ جب وہ تقریر کر رہے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ دو شہزادے نہیں بلکہ فیضان زاہد میاں بول رہا ہے، اور واقعی میں اتنی نڈرتا کے ساتھ انہوں نے تقریر کی۔ اس کے پیچھے محنت ہے ہمارے قاری صاحب کی کہ جنہوں نے بڑی محنت سے ان بچوں کو تیار کیا۔ جیسا کہ قاری صاحب نے بتایا کہ بڑے بڑے لڑکے بھی اس مائک کے اوپر بولنے سے کتراتے ہیں، پاؤں کانپتے ہیں، نہیں بول پاتے، لیکن واقعی میں یہ قاری صاحب کی محنت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تیار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں فیضان غوث اعظم سے قاری صاحب کو مالا مال فرمائے۔ حضرات وقت اتنا نہیں ہے کہ کوئی لمبی چوڑی تقریر کی جائے، اس لیے کہ کافی دیر سے آپ لوگ سن رہے ہیں، اور میں بھی کوئی مقرر کی حیثیت سے یہاں حاضر نہیں آیا ہوں، نہ کوئی خطیب کی حیثیت سے حاضر آیا ہوں، بلکہ اسی نیت سے ہر سال آتے ہیں کہ بس آج زاہد میاں باوا دولہا بنے ہیں، اور آج کی شب میں زاہد میاں باوا مولا علی کا صدقہ لوٹا رہے ہیں، تو بس اسی خیرات سے اپنی جھولیوں کو بھرنے آتے ہیں، اپنے دامن کو لبریز کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہاں حاضری اسی لیے دیتے کہ بس یہ حاضری اگر قبول ہو گئی تو انشاءاللہ یہی حاضری کل میدان محشر کے اندر نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ حضرات جیسا کہ میں نے بہت مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور بڑی چھوٹی سی مختصر سی صورت ہے جس کے تعلق سے سیدنا امام شافعی علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں کہ سورہ عصر یہ وہ صورت ہے کہ اگر قرآن کی دیگر کوئی صورت نازل نہ ہوتی پھر بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے سورہ عصر کافی تھی، اور اس کی جامعیت کو اس طرح سمجھے کہ صحابہ کرام جب آپس میں ملتے تھے تو ملاقات کرتے تھے تو جدا ہونے سے پہلے اس سورۃ العصر کی تلاوت کرتے تھے۔ اب یہ کتنی اہم سورت ہے، دیکھیں اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانہ محبوب کی، اور قسم اس وقت کھائی جاتی ہے کہ جب کوئی بات اہم ہو، کوئی خاص بات کرنی ہو، اہم بات کرنی ہو، اس سے پہلے قسم کھائی جاتی ہے۔ اب رب قسم فرماتا ہے قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی۔ اب وہ بات کیا ہے جو اللہ قسم کھانے کے بعد کہتا ہے کہ محبوب قسم ہے تیرے زمانے کی کہ تمام انسان خسارے میں ہے، تمام انسان گھاٹے میں ہے، تمام انسان نقصان میں ہے۔ اور حضرات دوسری جگہ پر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسانوں کے سروں کے اوپر کرامت کا تاج رکھا، ہم نے انسان کو محترم بنایا، ہم نے انسان کو معزز بنایا۔ اب یہاں تضاد ہے نہیں، اگر آپ اس کو سمجھو تو علامہ اقبال کے شعر سے آپ سمجھ سکتے ہو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فقط وہ کون سا شعر ہے کہ اگر
انسان سمٹے تو فقط مشق خاک ہے انسان. اگر انسان سمٹے اپنی اصلیت کو بھول جائے, اپنی صلاحیت کو بھول جائے, تو علامہ اقبال کہتے کہ فقط مشت خاک ہے انسان. اور اگر اپنے آپ کو سمجھ لے تو اس انتے عالم میں سمان آ سکے. سبحان اللہ. ایک انسان کو اللہ نے اتنی خوبیاں دی ہے. ہمارے بزرگ فرماتے, صوفیاء فرماتے ہیں, رب نے 18,000 عالم کو پیدا کیا اور 18,000 عالم کی خوبیاں اللہ نے ایک انسان میں پیدا کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ دیکھیں, کوئی مخلوق ہو جو چمک رہی ہے, کوئی مخلوق وہ ہے جو پرواز کر رہی ہے, لیکن اگر انسان اپنے آپ کے اندر غور کر لے تو چمک بھی سکتا ہے. اور عالم یہ ہے کہ چاند پر کمندے بھی ڈال سکتا ہے. عالم یہ ہے کہ چاند پر کمندے بھی ڈال سکتا ہے. تو آپ دیکھیں, اللہ فرماتا ہے کہ تمام کے تمام انسان نقصان میں ہے, مگر کون نقصان میں نہیں؟ تو فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے. دوسرا فرماتا ہے وہ لوگ نقصان میں نہیں جنہوں نے نیک عمل کیے. تیسرا رب فرماتا ہے وہ لوگ بھی نقصان میں نہیں جنہوں نے ایمان اور نیک عمل کی دعوت دی. اور چوتھی بات اللہ رب العزت فرماتا ہے, چوتھا وہ انسان بھی گھاٹے میں نہیں جو صبر کی تاکید کرتا ہے. صبر کی تاکید کرتا ہے. حضرات یہ چار بات, ایک تو یہ کہ بندہ ایمان والا ہو, ایک تو یہ کہ اعمال صالحہ کرتا ہو, تیسرا یہ کہ لوگوں کو حق کی بات کہتا ہو یعنی کہ ایمان و عمل کی دعوت دیتا ہو, اور چوتھا یہ کہ صبر کی تاکید کرتا ہو. یہ چاروں باتیں آپ کو سرکار زاہد میں اباؤ میں ملے گی. اگر آپ کو اس آیت کا مصداق دیکھنا ہے, سورہ عصر کا اگر کوئی پیکر دیکھنا ہے, تو یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو سرکار زاہد میں اباوا میں مل جائیں گی. آپ دیکھیں, عالم یہ ہے جب سے لوگ خدا سے لگی اس دنیا کو ترک کر دیا اور اللہ اللہ کا نعرہ لگا کر بس ایک چیز زبان کے اوپر تھی, بس رب میرا ہے, رب میرا ہے, اللہ ہوں. اسی صدا کے ذریعے اس کائنات کو چھوڑا, ترک کے دنیا کیا اور جنگلوں کے اندر اپنا بسیرا کر لیا. ایک تو ایمان اتنا مضبوط تھا, اور دوسرا ایک کہ عمل صالح. جو بھی آتا تھا نصیحتیں کرتے تھے, اور کوئی بھی اگر آ جائے خالی جھولی لے کر بغیر بھرے زاہد میاں باوا اس کو لوٹاتے نہیں تھے. بے شک. اور پھر کیا تھا, حق کی وصیت کرتے تھے, اور کیا تھا, صبر کی تاکید کرتے تھے. میں کہتا ہوں یہ چار باتیں المختصر یہ کہ اگر بندہ مومن اپنے اندر پیدا کر لے تو پھر اللہ اس کی ٹھوکروں میں سونا پیدا کر دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سرکار زاہد میاں باوا کے قدم مبارک کے قریب جو مٹی ہے, میں کہتا ہوں کہ اتنی شفا کیوں ہے کہ جو بس اس آیت کا مصداق بن جاتا ہے, یہ چار باتیں اپنے اندر اتار لیتا ہے, پھر عالم یہ ہے کہ جو قدم سے مٹی لگتی ہے اس مٹی میں بھی اللہ شفا پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ. مجھے واقعہ یاد آتا ہے, سرکار خواجہ خواجہ عطا رسول. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اچھا بات. اور یہ بزرگوں کا طریقہ ہے, جب بھی کوئی ان کے در سے آتا تو خالی نہیں لوٹاتے, کبھی خالی نہیں لوٹاتے, کچھ نہ کچھ جو بھی ہوتا دے دیتے. اور عطا رسول غریب نواز کا بھی یہ معمول تھا, لنگر کھانا چلتا تھا ہر وقت آپ کے حیات مبارکہ کے اندر. اور جب جو آپ کے خادم تھے وہ چند دنوں کے بعد اجمیر کی بازار کے اندر جاتے تھے اور لنگر کھانے کا پورا سامان لے کر آتے تھے. ایک مرتبہ اس دکاندار نے, ویپاری نے پوچھ لیا غریب نواز کے خادم سے کہ آپ کے جو آقا ہے, آپ کے جو پیر و مرشد ہے غریب نواز ہے, تو درویش جیسے فقیر ہے, اتنا پیسہ کہاں سے لاتے ہیں, اتنا پیسہ کہاں سے لاتے کہ ہر چند دن کے بعد اتنا اناج کہ جو اجمیر کا بادشاہ ہے وہ بھی خرید نہ سکے.
اور عالم یہ ہے کہ ایک درویش اتنا اناج روزانہ لوگوں کو کھلا دیتا ہے. کیا بات ہے. اتنا پیسہ کہاں سے لاتے ہیں؟ واہ واہ. اس خادم نے کہا ہمارا کام تو بس غریب نواز کی جوتیاں سیدھی ہائے 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 ہائے. ان کے قدموں میں رہنا ہے، ان سے سوال کرنا یہ کام ہمارا نہیں. اور حضرات یہی تو ان لوگوں کا صحیح معنوں میں عقیدہ تھا واہ واہ. کہ بزرگوں کا ادب ہی ہے جو ہمیں ادنا سے اعلیٰ بنا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادنا سے اعلیٰ بنا دے گا. بہت اچھا. لاکھ بڑے ہو اوہو لیکن اگر بزرگوں کا ادب نہ ہو اوہو تو پھر تمہاری بڑائی کسی کام کی نہیں. بے شک. بہت پہلے اپنے آپ کو ادب کے سانچے میں ڈالو. بہت خوب. اور جو بندہ صحیح معنوں میں ادب کر لے اگرچہ وہ ادنا ہو ان بزرگوں کے ادب کرنے کے صدقے واہ واہ واہ. اللہ اسے اعلیٰ بنا دے. سبحان اللہ. بہت اچھا بابا. اب اس خادم نے صرف اتنا کہا کہ ہمارا کام سوال کرنا نہیں ہے، اوہو اگر تجھے پوچھنا ہے تو کل آنا، واہ میں تجھے غریب نواز کے پاس لے جاؤں گا واہ واہ اور واہ. تجھے جو سوال کرنا ہے کر لینا. اوہو. اس ویپاری نے کہا کوئی بات نہیں کل آؤں گا. حضرت خادم تو لے کر چلا گیا سارا کا سارا غلہ، سارا کا سارا اناج. اب جی. کیا تھا دوسرے دن وہی دکاندار آیا، اوہو. خادم سے ملا. واہ. خادم صاحب جو کل سوال کیا تھا آج وہی سوال آپ کے پیر و مرشد سے کرنے آیا ہوں، اوہو. بتائیے غریب نواز کہاں ہے؟ کہا میرے پیر و مرشد ابھی نماز پڑھ رہے ہیں. واہ 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 واہ. تھوڑی دیر ٹھہر جا. آپ اپنے حجرے کے اندر مصلی پر کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. وہ باہر حجرے کے باہر کھڑا تھا، انتظار کر رہا تھا. تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد عالم کیا ہوا، وہ خادم گیا. جیسے غریب نواز نے سلام پھیرا اس خادم نے آپ کو کہا کہ حضور یہ وہ ویپاری ہے جس کے یہاں سے ہم سارا کا سارا اناج لاتے ہیں، کچھ سوال کرنا چاہتا ہے. غریب نواز نے کہا بیٹھ جا. وہ بیٹھ گیا. کہا کیا سوال ہے؟ کہا حضور سوال یہ ہے کہ اجمیر کا بادشاہ جتنا اناج نہیں اتنا اناج ہر چند دن کے بعد آپ کی خانقاہ کے اندر لے جائے. واہ 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 واہ. اتنا اناج آپ منگاتے ہو. اللہ اللہ. کہا کہ یہ تو ہمارے یہاں جو مہمان آتے ہیں جو غریب ہے غربا ہے ہم ان کو کھلا دیتے ہیں. حضور آپ کھلاتے ہو اس پر مجھے تعجب نہیں ہے، تعجب اس بات پہ کہ آپ فقیر ہو کر درویش ہو کر اتنا پیسہ لاتے کہاں سے ہو؟ اتنا پیسہ لاتے کہاں سے ہو؟ اللہ اللہ. غریب نواز جس مصلی پر بیٹھے تھے ایک کونا اٹھایا اور ایک کونا اٹھا کر اس ویپاری کو کہا کہ دکاندار دیکھ لے. جیسے اس دکاندار نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ سونے کی ندیاں غریب نواز کے مصلی کے نیچے بہ رہی. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خواجہ کا ہندوستان. واہ 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 واہ. اگر واقعی انسان ان باتوں پر عمل کر لے کہ پہلے تو اپنے ایمان کو مضبوط کر لے، اپنے ایمان کو پختہ کر لے، چاہے دنیا کی کوئی بھی سچویشن آئے، طوفان آئے، آندھی آئے، لوگ تمہارے سامنے سونے کا انبار رکھ دے کہ محبت رسول نکال دے، ایمان نکال دے، لیکن زبان پر ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے، جان جاتی ہے تو جائے، جان ہرگز نہ جائے. واہ 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 واہ. اور دوسری بات کہ بندہ عمل صالح کر لے. تیسری بات کہ بندہ لوگوں کو حق کی وصیت کرے، اچھی باتیں کہے اور بری باتوں سے روکے. تیسرا یہ کہ بندہ مصیبتوں پر صبر کر لے. یہ چار باتیں بندہ مومن اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، عالم کیا ہوتا ہے؟ اللہ اسے اپنا ولی بنا دیتا ہے، اللہ اسے اپنا مقرب بنا دیتا ہے. یہ جو لوگ آج ہزاروں سال کے بعد بھی اپنی قبروں کے اندر آرام کر رہے ہیں اور دور و دراز سے آئے ہیں، ہم یاد کرتے ہیں. آج کا تو عالم یہ ہے کہ بیٹا سگے اپنے باپ کو یاد نہیں کرتا. ہم دور و دراز سے یہاں کیوں آئے؟ ان کے لیے انہوں نے ساری زندگی اپنے مالک حقیقی کو یاد. سبحان اللہ.
اور یہ 4 خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لی ہے. حضرات واقعی میں بندہ یہ 4 باتیں پیدا کر لے، اگر بندہ ادنا ہو بس اس 4 باتوں کے صدقے اللہ اسے اپنا قریبی بنا لے. سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ میں نے عرض کیا مولا تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً علم دین اور 5 وقتہ نماز ادا کرنے والا بنائے، اللہ والوں کے فیضان سے مالا مال فرمائے. آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین.